فاطمہ کے گھر تشریف لائے تھے. یہ کون سا وقت تھا میں آپ کو بتاؤں؟ بچے دونوں بیمار تھے، امام حسن اور امام حسین. تو حضرت فاطمہ نے منت کر لی تھی کہ اگر یہ بچے صحت یاب ہو جائیں تو 3 روزے رکھیں گے. حضرت علی نے بھی منت کر لی. تو اس کے بعد بچے صحت یاب ہو گئے تو روزے رکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول، اسد اللہ الغالب، شیر خدا جن کو کہتے ہیں، فاتح خیبر شکن اور فاتح خیبر، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجوروں کے باغیچے میں کام کیا کرتے تھے اور مزدوری میں صرف 2 درہم آپ کو ملتے تھے. وہ 2 درہم ایسے کہ اس سے مدینے میں اتنا آٹا ملتا تھا جس سے 5 روٹیاں بن سکتی تھی. یہ دن کی مزدوری تھی ان کی. دن بھر کام کر کے آتے، روزہ رکھ کر کے گئے تھے، کام کر کے 2 درہم مزدوری میں لے آئے اور اس کے بعد آٹا خرید کر لائے اور کہا فاطمہ روٹیاں بنا لو. 5 لوگ تھے گھر میں، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور آپ کی ایک کنیز فضہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم. 5 روٹیاں بنی تھی اور شام میں افطار کے لیے بیٹھے تھے. تو عین افطار کے وقت ایک مسکین دروازے پر آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، میں بہت بھوکا ہوں، کیا مجھے کچھ کھلایا جا سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ نے 5 روٹیاں اٹھا کر اس کی جھولی میں ڈال دی، ایک بھی نہیں رکھا، اور پانی پی کر افطار کر لیا. کیا یہ کر سکتا ہے ہم میں سے کوئی؟ افطاری کے وقت ہمارے سامنے رکھا ہوا سامان ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیتے. کوئی تمہارا شربت تھوڑا سا اٹھا لے تو دیکھو پارا کتنا چڑھ جاتا ہے. افطاری کے وقت تو سب کو بھوک شدت کی لگی رہتی، اور اس وقت گھر میں جو موجود ہے وہ اٹھا کے دے دینا. مسکین تو لے کر چلا گیا اور یہ پانی سے افطار کر کے رہ گئے. رات کو اسی پانی سے سحری، دوسرا روزہ تھا. حضرت علی مزدوری پر گئے، پھر وہی مزدوری اور آٹا لائے، 5 روٹیاں بنی اور افطار میں بیٹھے تھے کہ ایک یتیم بچہ آ گیا جس کے ماں باپ نہیں تھے. اس نے آواز لگانی شروع کی کہ میرا کوئی نہیں ہے، میرا آسرا نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، میں یتیم ہوں، کیا مجھے اس گھر سے کھلایا جا سکتا ہے؟ آج حضرت فاطمہ نے وہ 5 روٹیاں اٹھائی، اس کی جھولی میں ڈال دی، کہا صبر کر لو، ہم پانی پی لیں گے. پانی پی کر دوسرا دن افطار کر لیا انہوں نے، اور اس دن اسی طرح سے سحری کیے. اور تیسرا روزہ تھا. کون رکھ سکتا ہے میرے عزیزوں؟ ایک روزہ ہی لوگوں کے لیے کتنا بھاری ہوتا ہے. تیسرا روزہ تھا بغیر کسی چیز کے کھائے ہوئے، اور تیسرے روزے کے بعد پھر مزدوری کی حضرت علی نے، پھر اتنی مزدوری سے آٹا خرید لائے، 5 روٹیاں بنی. اور آج ان کے کھانے کا وقت تھا، افطاری کرنے ہی والے تھے. جیل سے چھوٹا ہوا ایک قیدی ان کے گھر کے پاس آیا. قیدی تھا جو برسوں سے جیل کی سزا کاٹ رہا تھا. اچانک آیا اور کہا میں بہت بھوکا ہوں، میرے پاس کوئی اسباب نہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، اور میں نے اس گھرانے کی بڑی تعریف سنی ہے، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، کیا مجھے کھلایا جا سکتا ہے؟ یقیناً وہ لجپال گھرانہ ہے، وہ سخی گھرانہ ہے. آج بھی 5 روٹیاں اٹھائی اور ڈال دی، اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ سب کا پیٹ پیٹ سے لگ گیا تھا اور آواز نہیں نکل رہی تھی کسی کی. تیسرا دن گزرا تھا اور اس وقت سب حسنین کریمین طاق میں دبکے ہوئے اندر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت علی جھکے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ بھی وہ سجدے میں تھی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حالت میں اس گھرانے میں تشریف لاتے اور آئے. آواز دیا تو آواز کسی کی نکل نہیں رہی، سناٹا ہے گھر میں. دیکھا تو حسنین کریمین جسم پورا لاغر دکھ رہا ہے، دیوار سے دبکے ہوئے بیٹھے ہیں. حضرت فاطمہ الگ، حضرت علی الگ. یہ کیا منظر ہے؟ یہ اہل بیت وہ ہیں جو فاقہ کرتے تھے لیکن شکایت کسی کے پاس کرتے نہیں تھے. یہ نہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، کبھی نہیں کہا. اسی طرح بیٹھے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے تمہیں کیا ہو گیا؟ اسی اسنا میں ان کا جواب آنے سے پہلے جبرائیل امین آیت لے کر کے آ گئے. آیت لے کر کے آ گئے. قرآن پاک کی آیت سورہ دہر میں آج بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
اے رسول پاک یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتا ہے، کبھی یتیم کو کھلاتا ہے اور کبھی قیدیوں کو کھلاتا ہے۔ اور حضور کو حضرت جبرائیل نے بشارت دی، نہ وہ مسکین گھر پہ آیا تھا، نہ یتیم گھر پہ آیا تھا، نہ قیدی گھر پہ آیا تھا، وہ تو اللہ کا فرشتہ تھا جو اہل بیت کا امتحان لے رہا تھا۔ اور یہ اہل بیت کا گھرانہ امتحان میں مکمل کامیاب ہے، اور ان کے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت سے کھانے نعمت اتار رہا ہے۔ یہ وہ گھرانہ تھا۔ کیا اس صبر کو آپ دیکھ سکتے ہیں بچپن میں جہاں اتنا صبر سکھایا گیا ہو؟ بچوں نے یہ الجھ کر کے کہا ہو کہ ماں کیوں دے رہی ہو روٹیاں، ہمارے لیے بھی تو کچھ رکھو۔ یہ وہ آداب تھے، یہ وہ پرورش تھی جو کربلا کے میدان میں ان کو جبل استقامت بنایا ہوا تھا۔ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، یہ اچانک آئی ہوئی پرورش نہیں تھی، اچانک ملی ہوئی تربیت نہیں تھی، ان کی گٹھی میں گھول کر کے پلائی گئی ہوئی تربیت تھی۔ حسنین کریمین کو یہ صبر و استقامت ان کی ماں اور ان کے باپ نے اس وقت سے دیا ہے جب ابھی وہ شعور کی آنکھیں کھول رہے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، استقامت کس کو کہتے ہیں؟ یہی ایک جملہ، ایک لفظ یاد کر لو بس کافی ہے۔ آج میرا میسج اتنا ہی ہے۔ استقامت ہے صرف اور صرف ظلم سہ کر کے مر جانا، یہ کوئی کمال کی بات ہے۔ ظالم کے سامنے ڈٹے رہنا اور حق بات کا اعلان کرنا، یہ استقامت ہے۔ اور یہ ساری کرامتوں سے بڑھ کر کے ہے۔ ساری کرامتیں، جو بھی ولی کرامت دکھاتا ہے وہ نبوت کا پرتہ ہوتا ہے، معجزے کا پرتہ ہوتا ہے۔ نبی معجزہ دکھاتے ہیں۔ معجزہ کیا ہے؟ ایسا کام جو عام انسان نہیں کر سکتا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لکڑی کو زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گیا، اژدھا بن گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے کو پھونک مارتے تھے تو وہ اڑ جاتا تھا۔ یہ معجزہ ہے۔ اور ولی سے جو کام صادر ہوتا ہے ایسا جو عام انسان نہیں کر سکتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ ولی سے کرامت ثابت ہوتی ہے۔ بہت سارے اولیاء کرام سے کرامتیں صادر ہوئی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں بہت ہیں، سرکار غریب نواز کی کرامت ہے، بہت سارے اولیاء کرام کی بہت سی کرامتیں۔ انہوں نے کبھی پانی پر اپنے مسلح بچھائے، کبھی ہواؤں میں چل کے دکھائے، یا پھر محیر العقول کام جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے، یہ سب کرامتیں دیکھ کر انسان حیرت میں آ جاتا ہے، ایسا کیسے؟ اور آج بھی سارے لوگ اسی چکر میں باباؤں کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں کہ کوئی چمتکار دکھ جائے، چمتکار نظر آ جائے۔ چمتکار دیکھنے کے لیے انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ اسی جو آپ کی زبان میں چمتکار اور کرامت الگ چیز ہے۔ جادوگر کوئی چیز دکھا رہا ہے وہ چمتکار ہے۔ کرامت دیکھ کر کے تم یہ سمجھنے لگتے ہو اس سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہارے سامنے کوئی بابا ہوا میں اڑ کے دکھا دیا تو ہو گیا پھر تمہارا، ساری چیزیں اس کے پیچھے قربان، اس سے پہنچا ہوا کوئی نہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں دنیا کی ساری کرامتیں ایک جگہ پر، حق بات پر اٹل ہو جانا استقامت اس سے بڑھ کر کے۔ وہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں دکھایا ہے۔ کرامت کیا ہے امام حسین نہیں دکھا سکتے تھے؟ ارے سارے اولیاء جن کے قدموں سے لگے ہوئے ہو، جہاں سے ولایت بٹ رہی ہو، حضرت مولا علی کو کیا کہتے ہیں؟ شاہ ولایت کہا جاتا ہے۔ سارے اولیاء کرام کی ولایت وہاں جاتی ہے۔ تو کیا امام حسین کربلا میں اپنی کرامت دکھا کر کے قابو نہیں کر سکتے تھے؟ اور لوگوں کے اس ذہن میں آنے والے سوال کو دور کرنے کے لیے امام حسین کے شہزادوں میں 600 سال بعد آنے والے غریب نواز نے اجمیر کی دھرتی پر دکھایا بھی تھا۔ تم اگر پانی بند کرتے ہو تو معین الدین ایک کھٹوری میں پورا پانی سما سکتا ہے۔ کیا نہیں ہوئی تھی؟ انا ساگر کا پورا پانی ایک کھٹوری میں سرکار غریب نواز کے حکم پر نہیں جمع ہوا تھا، اور آپ نے چھوڑ دیا تو پانی پورا چلا گیا۔ وہ 600 سال بعد آنے والے غریب نواز جو امام حسین کی اولاد میں سے اتنے سالوں بعد آنے والی اولاد میں یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے، تو حسین کے ہاتھوں میں کیا طاقت ہو سکتی؟ ارے دریائے فرات تو ان کے قدموں سے لگ کر کے بہتا اگر حکم دیتے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرامت سے اگر وہ معاملہ حل کر دیتے تو ہم جیسے نکموں کے لیے آئیڈیل کون ہوتا؟ ہم جیسے غریبوں کے لیے آئیڈیل کون ہوتا؟
وہ تو بڑے لوگ تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، رسول اللہ کے خاندان سے تھے، انہوں نے کرامتوں سے ان معاملات کو حل کیا ہوگا۔ لیکن ہم جیسے لوگ اس زمانے میں اپنے دور کے یزیدیوں سے لڑنے کا وقت ہوتا تو ہم کون سی کرامت دکھاتے؟ اسی لیے امام حسین نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کرامت دکھا کر کے اس میدان کو فتح نہیں کیا، استقامت دکھا کر کے۔ یہ میسج تھا کہ اے مسلمانوں، جیسی بھی بڑی طاقت تمہارے سامنے آئے ڈٹے رہو، جمے رہو، اور مرنے کا خوف نہ رکھو۔ اگر کٹ جاتے ہو، مر جاتے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن میں گواہی دے دی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اور وہ زندگی تو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔